الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، غور سے سننا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے، اب کورٹ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں، ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے انسانیت، یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو بڑھاوا دیا ہے اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے، نہ برادری دیکھو گے، نہ ذات دیکھو گے، نہ مذہب دیکھو گے، حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار، کیوں بار بار اٹھ رہے ہو؟ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو سب۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، اے مسلمانوں کسی قوم کی دشمنی، کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا، چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے، چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے، عیسائی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے، تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے۔ اچھا آپ یہاں مان لیجئے، ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے، گاؤں واپس آئے، اب لڑکی کا باپ روتا ہے، میری لڑکی تو عزت لٹ گئی، برباد ہو گیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا، چل اب شادی کرو اس کے ساتھ۔ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ، اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو، اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی، کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے، کون میری لڑکی سے شادی کرے گا؟ لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے، موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر، ہم کیا کریں؟ لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں، شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری، ٹھیک ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے، ہم فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ، ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے، ہم وہاں موجود تھے، یہ آ گئی ہم لے کے بھاگ گئے۔ اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں، مکھیا لوگ، سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا اور سردار، قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا، نہیں، اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی، ہاں تو کیا ہوا، چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو، ابے تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ
भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है? और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीज की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा? जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे, फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा, इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिरा क्या होती है आपको बताऊं? जिरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, तो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे जिरा। तो जंग में जाते थे तो जिरा पहन लेते थे साहबा। हजरत अली की भी एक जिरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हजरत अली अंदर चले गए, जिरा बाहर रखी रही, जब घर से बाहर आए तो जिरा गायब हो गई। मानिए ठीक है, वो जिरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद
وہ زرا ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا، سنتے رہیے میرے بھائیوں، بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرا. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرا میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں، چیف منسٹر. امیر المومنین ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرا تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرا پر، یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو، تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرا میری ہے. اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرا آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. چاہتے تو چیف منسٹر تھے، اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرا لے سکتے تھے، لیکن نہیں. یو پی کے بابا کی طرح تھوڑی تھے کہ خود عدالت بن گئی. جن لوگوں نے نقصان کیا ہے اور سرکاری سمپتیوں کو توڑا ہے پھوڑا ہے ان کے اوپر جرمانہ لگا دیا. ارے جرمانہ عدالتیں لگاتی ہیں، مکھ منتری تھوڑی لگاتا ہے. تب سپریم کورٹ نے جوتا اتار کے مارا کھوپڑی پر. اب بال تو ہے نہیں، کہاں لگا ہوگا وہ جوتا اللہ بہتر جانے. ایسا جوتا لگا، عقل ٹھکانے آ گئی، عقل ٹھکانے. آپ دیکھ رہے ہیں نا جہاں اس وقت نیتا لوگ جا رہے ہیں کمل والے، وہ مار کھا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں. چوکیدار جہاں جا رہا بھیڑ نہیں ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی 7واں چل رہا آج ختم ہوا کتے کیسے بھونکنے لگے. کتے، ہم ان کو کتا کہہ رہے ہیں جو ہڈیوں پہ پلتے ہیں. کتے کیسے بھونک رہے ہیں. آئے گا تو بابا ہی 300 پار 300 پار 300 پار. دیکھ رہے ہیں کیسا مائنڈ سیٹ اپ کر دیا، کس طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا. بڑی گندی سیاست ہو چکی ہے. اس وقت دھرم ایک طرف ہے، اس وقت بابا بھی ایمانداری کے ساتھ رامائن و گیتا پہ عمل کرتا ہوا صرف دھرم کے آدھار پر بھی اگر چل دے تو میرے بھائیوں اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر واقعی وہ سچا ہندو ہے تو، اور ہندو دھرم کا سمان کرتا ہے تو اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ہندو دھرم بے ایمانی نہیں سکھلاتا ہے. ہندو دھرم عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. یہ تو دھرم کی آڑ میں بہروپیے بنے بیٹھے ہیں، بہروپیے. یہ دھرم کی آڑ میں لٹیرے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ. اس حصے کو کوئی بھی یوٹیوب چینل والا دے گا نہیں. جو ہم بولے ہیں ابھی یہ بات اگر میں نے کہیں بھی دیکھ لیا اس کو ایسی اسٹیج سے نام لے کے بھگاؤں گا، کیونکہ ہماری نظر ہے سب پر. اس کو گھسنے نہیں دوں گا، پھر اپنے جلسے میں نام لے کے بھگاؤں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا. اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں. اور جج کون ہے؟ قاضی شریح. اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. جج کس کا؟ علی نے بنایا. لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے. جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے. صحیح فیصلہ کرنا، چاہے وہ کسی کے خلاف. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے. حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں. قاضی شریح کی عدالت میں
یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹگھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹگھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا اے علی، یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹگھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرہ ہے اور میں زرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہذا یہ زرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اس زرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی، جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کٹگھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا اے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے اے یہودی، حضرت علی زرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زرہ کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرہ کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرہ تمہاری رہے گی، اس زرہ پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زرہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا، فیصلہ میں اگرچہ
زرا میں حضرت علی کی تھی، زرا حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زرا کو اٹھاتا ہے، کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجیے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زرا حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زرا کو دیکھ لے، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں۔ پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ زرا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر ابن عاص کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر